اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ موضوع وہی پرانا، سوشلائزیشن اینڈ ایجوکیشن، اور اپنے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایجوکیشن کا مفہوم، اس کی تعریفیں اور اس سے متعلق دیگر پوائنٹس پر ہم نے بات کی۔ کیونکہ اس سلیبس میں ہم لوگ ایجوکیشن، سوشیولوجی اور رول آف ایجوکیشن ان دا سوشلائزیشن آف چلڈرن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے موضوع کو آپ سے متعارف کراؤں گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رول آف ٹیچر ان پراپر سوشلائزیشن، کہ بچے کی تربیت میں استاد، ٹیچر، گائیڈ یا مینٹر، اس کا عام طور پر کیا کردار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹیچر، بینگ اے ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی کلاس میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ رول ماڈل ایسا رول ماڈل ہوتا ہے جسے عام طور پر اس کے طالب علم فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس جیسا بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان خصوصیات کی بات کریں گے جو خصوصیات بینگ اے مینٹر، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے رول ماڈل ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے، تاکہ طالب علم اس استاد کو فالو کر سکے۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ بائی ٹیچنگ اینڈ ماڈلنگ سوشلائزیشن ٹو چلڈرن، چلڈرن ول لرن دا میننگ آف کائنڈنیس اینڈ جنراسٹی۔ یعنی ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک کائنڈ پرسنالٹی، ایک ہمبل پرسنالٹی اور ایک جنرس پرسنالٹی کا حامل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ٹیچر جتنا پولائٹ، جتنا کائنڈ اور جتنا جنرس ہوگا، اس کے فالوور، اس کے اسٹوڈنٹس، وہ بچے جو اس کلاس میں اس استاد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی کائنڈنس، پولائٹنس اور جنراسٹی کا ایلیمنٹ آٹومیٹیکلی پروڈیوس ہوتا چلا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ ٹیچر کائنڈ ہو، پولائٹ ہو اور جنرس ہو۔ دوسری بات، a teacher must have wisdom to guide children with compassion as well as teaching through play۔ کہ جب بھی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے تو اس کو چاہیے کہ ٹیچر کا وزڈم جو ہے وہ براڈ ہو، اور ٹیچر اتنے فرینڈلی وے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے، ٹیچ کرے کہ طالب علم کبھی بھی اس ایکڈیمک سیشن کو اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کرے، اور جسٹ لائک ایک پلے کی صورت میں ان کے سامنے ان کا لیسن پریزنٹ کیا جائے، تاکہ وہ اس لیسن کو انڈرسٹینڈ کرے اور اسٹوڈنٹ کا وزڈم براڈ ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو گائیڈ کرتے ہوئے ٹیچر کو اپنا وزڈم براڈ رکھنا ہے، اور بچوں کو اس انداز میں پڑھانا ہے کہ بچے اپنے لیسن کو انجوائے کر سکیں۔ نمبر 3، it is vital to keep the children busy and excited in what they are involved in۔ یعنی جب بھی ٹیچر اپنی کلاس میں بچوں کو کوئی بھی ایکٹیویٹی یا لیسن شروع کرائے تو کوشش یہی رہے کہ بچے اپنے لیسن میں بزی بھی ہوں، اور وہ نیا موضوع پڑھتے ہوئے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ ٹیچر جب بھی اپنی کلاس کو ٹیچ کرے،
اپنی کلاس کو پڑھائے یا بچوں کی تربیت کرنے کے دوران اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس ایکٹیویٹی میں انرجی پریزنٹ کرے، خود کو ایکٹیو شو کرے، کیونکہ ٹیچر جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا کلاس اتنی ہی زیادہ پارٹیسپیٹ کرے گی اور اسٹوڈنٹ اتنا ہی زیادہ اپنے اس لیسن کو پڑھنے میں ایکسائٹمنٹ فیل کریں گے۔ تو ٹیچر نے بچوں کو بزی بھی رکھنا ہے اور ان کو ایکسائٹیڈ بھی رکھنا ہے اور اپنے اس لیسن میں انوالو بھی رکھنا ہے۔ نمبر 4، it is just as important for a teacher to be extremely organized۔ بہت اہم بات کہ ٹیچر نے اپنے اس لیسن پلان کے مطابق اپنے لیکچرز کے سیکوینس کو برقرار رکھنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اکیڈیمک سیشن کے دوران، کلاس کے دوران، بعض اوقات ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس ٹاپک سے ہٹنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات یا موضوع جو چل رہا ہوتا ہے، جب ہم اس موضوع سے ہٹتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی بھی انٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور جس موضوع کو جس انداز میں بچوں نے سمجھنا ہوتا ہے، بچے جیسے ہی ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو بچوں کو بات اور کنسیپٹ سمجھ آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم ویسٹ کیا جائے، ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے لیسن کی ایک ترتیب بنا لے اور بالترتیب ان بچوں کو وہ لیسن پڑھائے، کیونکہ کلاس اور لیکچر جتنا زیادہ ارینجڈ اور آرگنائزڈ ہوگا، کلاس میں بچوں کو بات کی اتنی ہی بہتر انداز میں سمجھ آئے گی اور نتیجتاً بچے اتنا ہی بہتر انداز میں اپنے لیسن کو، ان کنسیپٹس کو سمجھ پائیں۔ تو ٹیچر کو ایکسٹریملی آرگنائزڈ ہونا چاہیے، ویل مینجڈ اور ویل ارینجڈ ہونا چاہیے، اور لیسن اور جو ٹاپکس ہیں وہ اس قدر ارینجڈ فارم میں ہوں کہ ایک سے دوسری بات بآسانی سمجھ آتی چلی۔ نمبر 5، it is the teacher's responsibility to nourish a child's cognitive and physical needs۔ کہ یہ ایک ٹیچر کی دوران تربیت، اس ایکڈیمک سیشن کے دوران ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارے، بچے کی وہ کوگنیٹو نرشمنٹ کرے، اس کے وزڈم کو براڈ کرے، اس کا لیکچر اس قدر نالج فل ہو کہ بچہ نہ صرف اس لیکچر کو انجوائے کر رہا ہو بلکہ انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا لرننگ پروسیس بھی جاری رہے۔ تو کوگنیٹو ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ بچے کو ہر اعتبار سے ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچے کو اپنے لیسن کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کے معاملات بھی بتائے، تاکہ بچے کا وزڈم براڈ ہو، بچے کا آئی کیو شارپ ہو اور بچہ چیزوں کو بہتر انداز میں ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے بعد ٹیچر جو ہے they need to know and understand boundaries and respect for others۔ کہ صرف کلاس ٹیچر نے، صرف مینٹور نے یا گائیڈ نے صرف بچوں کے ساتھ ایکڈیمک ڈسکشن ہی نہیں کرنی بلکہ ان کو مینرز فل بھی بنانا ہے۔ اپنی کلاس کے دوران، اپنی اس تربیتی سیشن کے دوران بچے کو ایٹیکیٹس بھی سکھانے ہیں تاکہ بچہ دوسروں کی رسپیکٹ کر سکے، رسپیکٹ کرے اور ساتھ ساتھ اپنی باؤنڈریز اور لمٹ کو بھی جان جائے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ جب بھی اس نے کسی ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو اس کا اس دوران رویہ کیا ہو۔ یہ چیزیں
تربیت کے دوران بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کلاس روم میں وہ ٹیچر جو رول ماڈل ہوتا ہے، اس نے نہ صرف بچے کو وہ اکیڈمک لیسن دینا ہوتا ہے، بلکہ اس بچے کو تربیت کے ذریعے معاشرے میں زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہوتا ہے، تاکہ بچہ ایک باعزت شہری بن سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اکیڈمک لرننگ کے ساتھ ساتھ بچے کی سوشل لرننگ بھی ہو، تاکہ وہ مینرز بھی سیکھے، رسپیکٹ بھی سیکھے، کیئر بھی سیکھے، اور اس معاشرے میں رہنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز ہیو ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹ ٹو ریسپیکٹ دا ادرس انسٹیڈ آف دیئر اسٹیٹس بیکاز اٹ ریٹرنز یو ریسپیکٹ ان بیک۔ عام طور پر ہم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں کہ ڈو ریسپیکٹ اینڈ ہیو ریسپیکٹ۔ آپ نے دوسرے فرد کی عزت صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ آپ سے عہدے میں بڑا ہے، یا صرف اس لیے رسپیکٹ نہیں کرنی کہ وہ ایک مخصوص عہدے کا حامل ہے، بلکہ یہ سوچ کر آپ نے بچوں کے اندر یہ مینٹیلٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ بچے دوسروں کو صرف اور صرف یہ سوچ کر عزت دیں کہ اگر ہم ان کو عزت دیں گے تو بدلے میں ہمیں رسپیکٹ ملے گی۔ جب بچہ اس سوچ کا حامل ہو جائے گا تو وہ دوسروں کو رسپیکٹ بھی دے گا اور نتیجتاً اسے بھی رسپیکٹ ملے گی۔ بالکل یہی کردار ایک استاد کا اپنی کلاس روم میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو بجائے ڈسکریج کرنے کے بچوں کو انکریج کرے، تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی اہمیت دے اور ہر طالب علم کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ آٹومیٹکلی جب کوئی بھی استاد اپنے طالب علم کو اتنی کیئر اور رسپیکٹ دے گا تو وہ مخصوص ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ اس مخصوص ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کر لیں گے، دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے، تو الٹیمیٹلی بدلے میں ان کو بھی رسپیکٹ ملے گا۔ تو ٹیچر نے ان کو دوسروں کی عزت کرنا سکھانا، عام الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز ہیلپ دیئر اسٹوڈنٹ فار چوزنگ دا رائٹ پاتھ فار دیئر فیوچر لائف۔ ویری امپورٹنٹ کہ وہ ٹیچر جو اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو فیوچر لائف کے متعلق ایک درست سمت سلیکٹ کرنے کے لیے بھی گائیڈ کرنا۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے مینٹور سے عموماً یہ مشورہ لیتے ہیں کہ ان کی فیوچر اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے، ان کے لیے کون سا فیوچر، کون سا ڈپارٹمنٹ، کون سی فیلڈ درست ہو۔ اب ٹیچر نے اپنے طالب علم کی کیپیسٹی کو اسیس کرنا ہے، اور اپنے طالب علم کی کیپیسٹی کو اسیسٹ کرنے کے بعد اسے وہ درست سمت کی طرف لے کر جانا ہے جس راستے پر چل کر طالب علم ایک سکسیسفل لائف گزار سکے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے، یہ لیول کمپلیٹ کر لیا ہے، اچیو کر لیا ہے، اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا چاہیے۔ دیٹ از دا ٹیچرز رسپانسبلٹی کہ وہ اپنے طالب علم کے لیے درست سمت کا انتخاب کرے، اسے اچھا مشورہ دے تاکہ اس کا فیوچر سیکیور ہو سکے اور وہ اپنی لائف میں سکسیسفل ہو سکے۔ ٹیچر نے اس اعتبار سے بھی بچے کو گائیڈ کرنا ہے، چونکہ ٹیچر ایک رول ماڈل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر gives the difference of right and wrong
through which student can easily choose their aim. کہ استاد جو کہ ایک رول ماڈل ہے جس نے بچے کی ایکڈیمک سوشلائزیشن بھی کرنی ہے اور اسے معاشرے میں ایک باعزت شہری بنانے کے قابل بھی بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ دوران تربیت ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرینس بھی بتائے، اور پھر الٹیمیٹلی بینگ اے مینٹر، بینگ اے گائیڈ، بینگ اے ٹیچر ان کو درست راستے پر چلنے کی بار بار تلقین کرے، انہیں ایمانداری کا درس دے اور انہیں سب کریکٹ کرنے کی بار بار تلقین کرتا رہے تاکہ طالب علم میں تمام تر اچھی خصوصیات ڈیولپ ہو سکے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ٹیچرز ہیو ٹو انگیج دا اسٹوڈنٹ ان ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ٹو اوور کم دا کنفیوژنس اینڈ انر ڈسسیٹسفیکشن. یعنی عام طور پر ہمارا طالب علم بہت زیادہ انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہے، تو ٹیچر نے ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بزی رکھنا ہے تاکہ ان ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بزی رہ کر طالب علم اپنی تمام تر انگزائٹیز، اپنے تمام تر اسٹریس اور اپنی تمام تر فرسٹریشن کو بھول جائے. ٹیچر نے روزمرہ زندگی کے مختلف موضوعات پر ایک بہت ہی ہیلدی ڈسکشن کرانی چاہیے ٹیچر کو تاکہ طالب علم اپنا کتھارسس کر سکے، اس ڈسکشن میں انوالو ہو سکے اور نتیجتاً اپنی تمام تر پریشانیوں کو، ڈپریشنس کو، انگزائٹیز کو بھول جائے اور اس کا مائنڈ فریش ہو اور وہ مزید لرننگ کے مراحل سے گزر سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھا سکے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز انکریج دا بیسٹ اینڈ برائٹسٹ ٹو پرسو دا موسٹ چیلنجنگ اینڈ ایڈوانسڈ اسٹڈیز. یہ بھی بہت اہم ہے. ایک ہی کلاس میں عام طور پر تمام طالب علم ایک ہی آئی کیو یا ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ ذہنیت کے حامل نہیں ہوتے. بعض اسٹوڈنٹس کی پکنگ کیپیبلٹی بہت شارپ ہوتی ہے اور بعض طالب علم ایک ہی کلاس میں سلو لرنرز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض اسٹوڈنٹس کا آئی کیو بہت شارپ ہوتا ہے اور بعض اسٹوڈنٹس کو چیز تھوڑی دیر میں سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھ کر کچھ نیا کریٹ کرنے کی جستجو میں ہوتے ہیں اور بعض طالب علم صرف اپنے لیسن تک محدود رہتے ہیں. تو ڈیورنگ ایکڈیمک سیشن ٹیچر نے اس بات کی بھی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اس کی کلاس میں بیسٹ اینڈ برائٹسٹ اسٹوڈنٹس کون سے ہیں، ایوریج اسٹوڈنٹ کون سے ہیں اور ویک آئی کیو کے حامل کون سے طالب علم. اب جو اسٹوڈنٹ برائٹسٹ ہوں یا بیسٹ ہوں تو ٹیچر نے ان کو چیلنجنگ ٹاسک دینے ہیں، ان سے ایڈوانس اسٹڈیز کرانی ہے تاکہ ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ کی نسبت وہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مستقبل میں ہائی اچیور بن سکیں. ٹھیک ہے، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی چھوڑ نہیں دینا. باقی اسٹوڈنٹس کو جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسی انداز میں لے کر چلنا ہے اور جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی اپنا بیسٹ دے سکے. تو اس کے لیے ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں،
زیادہ سے زیادہ ان کی لرننگ ہو تاکہ مستقبل میں وہ ہائی اچیور بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچر جو رول ماڈل کی حیثیت میں ان کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس ٹیچر کا نام، مقام، مرتبہ اور عزت میں اضافے کا باعث بن سکے۔ تو یہ ہے رول آف ٹیچر in the socialization of his or her students، جو کہ آپ سب بچے اس وقت بی ایس ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے الٹیمیٹلی ٹیچنگ پروفیشنز کو جوائن کرنا ہے، تو ہاؤ یو ہیو ٹو بہیو، ہاؤ یو ہیو ٹو ایکٹ ان یور کلاس روم in front of your students, all those students who are following you and you are acting as a role model, then you have to behave in such a way that they can follow you, and as well as they can copy you, because you are a role model, you are an inspiration of your students. You have to encourage them to be great. You have to encourage them to act great, and you have to provide them your full potential so that they can admire you and they can follow you. تو ایز اے رول ماڈل، ایز اے ٹیچر، آپ نے سوشلائزیشن کے دوران ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو فالو کر سکیں، اور آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت میں جو رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے آپ